لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 88 سے درس ہو رہا ہے. منافقین کا تذکرہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے، مسلمانوں کے ساتھ ہوتے، تو اپنے آپ کو مومن ہونا ظاہر کرتے تھے اور ہر بات پر کہتے تھے وَيَقُولُونَ طَاعَةً، کہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے مان بھی لیا. اور پھر اس طرح آگے آگے رہتے تھے، پیش پیش رہتے تھے مسجد میں یا دوسرے کاموں میں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ منافق ہے. بلکہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ تو بعض دفعہ مسجد میں کھڑا ہوتا اور اعلان کرتا لوگوں کو کہ یہ لوگوں ان کی بات سنو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا تھا، اس طرح کی دعوت بھی دیتا تھا، لیکن اندر سے تھا کافر. تو ظاہر کرتے تھے اپنے آپ کو مسلمان، اور اس طرح ظاہر کرتے تھے کہ کسی کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ منافق ہیں، یہ کافر ہیں، نہیں، بلکہ مسلمان ان کو مسلمان ہی سمجھا کرتے تھے. عجیب حال ہے. اس وقت منافق جو اندر سے کافر تھے اور ظاہر کرتے تھے اپنے آپ کو مسلمان، وہ بڑے پکے ہوتے تھے، نماز میں بھی پہلی صف کے اندر اسی طریقے سے آگے آگے پیش پیش رہتے تھے. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہیں پکے مسلمان، لیکن ظاہری شکل و صورت ظاہر ایسے کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ مسلمان ہیں. پکے مسلمان ہوتے ہیں، نماز کے پابند بھی ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے بھی ہیں. ایسوں کو بہت ساروں کو میں جانتا ہوں، لیکن ظاہر اپنے آپ کو ایسا کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں. کوئی ظاہری علامت، کوئی نشانی وہ رکھتے نہیں ہے. حالانکہ ہر ایک جماعت کی کوئی پہچان ہوتی ہے، کوئی نشانی ہوتی ہے، کوئی علامت ہوتی ہے جس سے وہ دور سے پہچانا جاتا ہے. اگر پولیس والے ہیں تو ان کی بھی ایک وردی ہے، اگر فوج والے ان کی ایک وردی ہے جس سے پہچانا جاتا ہے یہ فوج کی کون سی قسم سے تعلق رکھتا ہے، یہ پولیس کی کون سی قسم سے تعلق رکھتا ہے، ٹریفک پولیس والا ہے یا دوسرا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. تو اسی طرح مسلمان کی بھی ایک وردی ہے، اس کی بھی ایک ظاہری شکل و صورت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. وہ ظاہری حلیہ بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور اس میں اپنے لیے عزت سمجھنی چاہیے. اس میں اپنے لیے مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. اپنے آپ کو ہم نے چھپانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا، اس نے ہم کو مسلمان بنایا، اس نے ہم کو مسلمان گھر کے اندر پیدا کیا. یہ اس پروردگار کا ہم پر کرم ہے، فضل ہے، اور اس کو ظاہر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو چھپانا نہیں چاہیے. تو منافقین آگے آگے رہتے تھے جس سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. بعض دفعہ مسلمانوں کو آپس میں کبھی کوئی چیز ان کی ایسی دیکھ لی کہ جس سے ظاہر ہوتا تھا یہ منافق ہے، تو اب آپس میں مسلمان دو گروہ ہو جاتے، کچھ کہتے نہیں یہ مسلمان ہے، کچھ کہتے نہیں یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ منافق ہے. ایسے ہی ایک موقع پر کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت اسلام، مسلمان ہو گئے. کچھ دن رہے مدینہ میں تو ان کو جوا نام کی ایک بیماری ہوتی ہے، وہ بیماری لگی جس میں پیٹ پھول جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاں صدقے کے اونٹ تھے وہاں بھیج دیا کہ جاؤ صدقے کے اونٹوں کا پیشاب پیو اور دودھ پیو، یہی تمہاری اس بیماری کا علاج ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی حلال اور حرام کے احکامات آ رہے تھے لیکن ابھی پورے آئے نہیں تھے. حلت اور حرمت کے احکامات نازل تو ہو رہے تھے لیکن ابھی پورے طریقے سے نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کو پیشاب پینے کی بھی اجازت دے دی. یہ گئے اور جا کر انہوں نے وہ دودھ بھی پیا اونٹنیوں کا اور پیشاب بھی پیا، ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ اندر سے یہ کافر تھے، ظاہر اپنے آپ کو کرتے تھے مسلمان، تو انہوں نے جو چرواہے تھے ان اونٹوں کے، ان چرواہوں کو قتل کیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا. ان کی آنکھوں میں
कीकर के दरख्त के जो कांटे होते हैं ये कांटे चुभो चुभो कर उनको ख़त्म किया और उसके बाद ऊँट लेकर ये भाग गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक जमात को इनके पीछे दौड़ाया और इनको पकड़ के लाया ऊँटों के समेत, ऊँटों को ला के वहीं छोड़ा जहाँ से ये ले गए थे, और उसके बाद फिर इनको सख्त सज़ा दी गई, इनको डाकुओं वाली सज़ा दी गई। तो जिस वक्त ये वहाँ गए, इनको मदीना से निकाला और कहा कि तुम जाओ, जाकर वहाँ ऊँटनियों का दूध पियो और पेशाब पियो। उसके बाद सहाबा में इख्तलाफ हुआ, कुछ कहने लगे कि ये मुसलमान हैं, कुछ कहने लगे ये मुनाफिक हैं। इसी तरीके से एक और मौके की बात है, कुछ लोग देहात से आए और आकर मुसलमान अपने आप को ज़ाहिर किया और कहने लगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमें इत्तला मिली थी इस्लाम के बारे में, हमने सोचा चलो हम खुद तहकीक करते हैं, हम आए हैं और हमने आकर तहकीक की, आप दीन हक़ लेकर आए हैं इसलिए हम मुसलमान होते हैं, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। लेकिन ये भी ऊपर ऊपर से मुसलमान हुए थे, अंदर से ये काफिर ही थे। और फिर मदीना मुनव्वरा के अंदर ये रहने लगे, कुछ दिन ये रहे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने इनकी बड़ी खातिर तवाज़ो की, इनकी बड़ी मेहमान नवाजी की। क्यों? इसलिए कि इस्लाम वो मज़हब है जो मेहमान की मेहमान नवाजी करने का हुक्म देता है, बल्कि मेहमान की मेहमान नवाजी करना ये ईमान का हिस्सा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु, जो आदमी अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, उसे चाहिए वह अपने मेहमान का इकराम करे, मेहमान के आने से नाराज़ ना हो बल्कि खुश हो जाए। मेहमान अपना रिस्क साथ लेकर आता है, बल्कि वो बरकतें लेकर आता है, लिहाजा उसके आने से आदमी तंग दिल ना हो बल्कि खुश हो जाए और उसका इकराम करे। तो सहाबा इकराम ने इनका बड़ा इकराम किया और बहुत ज़्यादा इनकी मेहमान नवाजी की। चंद दिन ये रहे और ये भी अपने आप को बिल्कुल पक्का मुसलमान जाहिर करते थे। कुछ दिन रहने के बाद इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जाते हैं और जाकर अपने बीवी बच्चों को लेकर आएंगे, इसलिए 10-15 दिन की हमें मोहलत दे दी जाए, हम अपने इलाके में जाएंगे। जिस तरह सारे लोग हिजरत करके मदीना आ रहे हैं, हम भी हिजरत करके मदीना आ जाएंगे, अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर आते हैं। तो इजाज़त दे दी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये वापस चले गए। वापस जाने के बाद 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे, 20 दिन हो गए, महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, ये वापस नहीं आए। क्यों? इसलिए कि ये मुसलमान बने ही नहीं थे, सिर्फ इन्होंने जाहिर किया था अपने आप को कि हम मुसलमान हैं, अंदर से ये काफिर ही थे, मुनाफिक थे। अब सहाबा किराम में इख्तलाफ हुआ कि ये मुसलमान थे या काफिर थे। एक जमात ये कहने लगी कि ये मुनाफिक थे, ये मुसलमान नहीं थे। दूसरा गिरोह कहने लगा नहीं नहीं, ये पक्के मुसलमान हैं, अलबत्ता हो सकता है कोई मजबूरी पेश आ गई होगी, इस वजह से वो नहीं आए। और एक मुसलमान के सामने अगर किसी दूसरे मुसलमान की कोई बात आए तो मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो उसका दिफा करे। ईमान वाले को ईमान वाले का दिफा करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे सामने आकर कोई आदमी बयान करता है वो फलाना आदमी वो ऐसा है वो वैसा है, तो मेरी जिम्मेदारी मैं कहूँगा नहीं, आपको गलत फहमी हुई होगी, वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा आदमी है, मुझे दिफा करना है। इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह ताला ईमान वालों की तरफ से दिफा करता है। जब अल्लाह दिफा करता है तो हमें भी दिफा करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसकी हाँ में हम हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, नहीं, बल्कि मुसलमान का काम ये है कि अगर उसके सामने किसी मुसलमान की कोई बुराई करता है तो ये अपने उस मुसलमान भाई का दिफा करेगा और कहेगा नहीं, जो तुम कह रहे हो ये गलत कह रहे हो, वो बहुत अच्छा आदमी है, अगर नहीं तो मुझसे और तुझसे तो बहुत अच्छा है, इसलिए हमें उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह हम करेंगे तो गीबत का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर गीबत का दरवाज़ा खुला नहीं रहेगा। जब एक आदमी मेरे सामने आकर किसी की बुराई करता है और मैं ये कहता हूँ कि नहीं आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है, तो दोबारा कहेगा, वो दोबारा नहीं कहेगा। इस तरह गीबत का दरवाज़ा बंद हो जाता है। गीबत का दरवाज़ा कब खुलता है? उसने मुझे आकर कहा और मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, फिर 2-4 मैं भी इधर से सुनाऊँ, तो एक तो गीबत कर रहे हैं, दूसरा एक मुसलमान भाई की इज्जत और आबरू पर हम हमला आवर हो रहे हैं, हमला कर रहे हैं। और मुसलमान वो होता है जो दूसरे मुसलमान को जलील और ख़ार नहीं करता है, उसको आबरू नहीं करता है, बल्कि उसको इज्जत देता है। तो अब सहाबा में इख्तलाफ हो गया, कुछ कहने लगे वो मुनाफिक थे, कुछों ने कहा कि मुनाफिक नहीं थे, वो मुसलमान थे, अलबत्ता कोई मजबूरी पेश आ गई होगी, इस वजह से वो नहीं आए।
اس طریقے سے ان کا جھگڑا لگا۔ اب یہ جھگڑا پہنچتے پہنچتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہو گئی اور اس میں بتایا گیا کہ ہاں وہ منافق تھے، وہ پکے مسلمان نہیں تھے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ وہ یہاں سے نکلے نہیں ہیں بلکہ مدینہ سے ان کو نکالا گیا ہے۔ کیوں؟ انہا طیبہ، اس لیے کہ مدینہ یہ پاک ہے، یہ طیبہ ہے، یہ پاک جگہ ہے۔ تنفی الخبث، یہ گند کو دور کر دیتا ہے۔ کما تنفی النار خبث الفضہ، جس طریقے سے کہ آگ وہ چاندی یا سونے کے اندر جو کھوٹ ہوتا ہے، جو گند ہوتا ہے، اس کو دور کر دیتی ہے، اسی طریقے سے مدینہ بھی گند کو دور کر دیتا ہے۔ گندوں کو مدینہ یہاں رہنے نہیں دیتا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا ان المدینہ کالکیر، مدینہ یہ بھٹی کی طرح ہے، جس طریقے سے بھٹی میں لوہے کو ڈالا جائے تو لوہے کا زنگ دور ہو جاتا ہے اور خالص لوہا الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح جو مدینہ میں آئے گا تو مدینہ میں گندے لوگ نہیں رہ سکتے ہیں، یہاں اچھے ہی رہ سکتے ہیں۔ آئیں گے گندے، رہیں گے لیکن کچھ عرصہ رہیں گے، اس کے بعد پھر مدینہ کے اندر وہ رک نہیں سکتے ہیں، بلکہ مدینہ ان کو باہر نکال دیتا ہے۔ ایک روایت ہے بخاری شریف میں بھی کئی مقامات پر ہے کہ ایک بوڑھا آدمی آیا، دیہات کا رہنے والا، آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بیعت کی آپ کے ہاتھ پر، بیعت اسلام یعنی مسلمان ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد اس کو بخار ہو گیا مدینہ میں، تو بخار ہونے کے بعد آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اقلنی بیعتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری بیعت توڑ دیجئے، میں بیعت توڑنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے، میں جاؤں گا۔ آپ فابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جانے کی اجازت نہیں دی۔ دوسرے دن پھر آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ تیسرے دن پھر آیا، پھر آپ نے اس کو اجازت نہیں دی۔ چوتھے دن وہ چلا گیا۔ آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ وہ فلانا شخص تھا، وہ کہاں گیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یقیناً مدینہ یہ بھٹی کے مانند ہے، تنفی الخبث، یہ گند کو دور کر دیتا ہے، وتنسع طیبہا، اور اچھے کو روک لیتا ہے، پاکیزہ کو روک لیتا ہے۔ جو گندے ہوتے ہیں وہ مدینہ میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جب دجال ظاہر ہوگا، دجال اکبر آئے گا، وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، احد پہاڑ کے پیچھے تک وہ آئے گا لیکن مدینہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر اللہ فرشتوں کو مقرر کرے گا، اور جیسے دجال گھسنے کی کوشش کرے گا فرشتے آگے سے ماریں گے اور وہ واپس ہو جائے گا۔ تو اس وقت مدینہ میں ایک زلزلہ سا آئے گا، 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، تو جو منافق ہوں گے مدینہ کے اندر وہ نکل کے باہر چلے جائیں گے، اور جو اچھے لوگ ہوں گے وہ مدینہ کے اندر رہیں گے۔ تو مدینہ منورہ اچھوں کو روک لیتا ہے اور گندوں کو باہر پھینک دیتا ہے، گندے لوگ وہاں پر رہ نہیں سکتے ہیں۔ اور روکنے والوں کو کیسے روکتا ہے؟ اللہ اکبر! ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ شاہی مراد آباد، جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد کے محتمم صاحب تھے مولانا رشید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ حج کے لیے گئے، ان کی صحت خراب ہو گئی، ایڈمٹ رہے، ٹھیک ہو گئے۔ ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا، ہندوستان آنے کا ٹکٹ بنا لی۔ جس دن ان کو آنا تھا تو اس سے 1 دن پہلے مسجد نبوی کے ایک مدرس ہیں قاری عبد المنان صاحب، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشید الدین کو میرا سلام کہہ دو اور ان سے کہہ دو کہ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو۔ جب قاری عبد المنان صاحب نے ان کو سلام بھی پیش کیا اور یہ بات کہی، یہ پیغام پہنچایا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ مجھ جیسے آدمی کو بھی روضہ اقدس سے سلام آتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ٹکٹ کینسل کیا اور نہیں آئے۔ 2 دن کے بعد انتقال ہو گیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں ان کو جگہ ملتی ہے، ان کے قدموں میں جگہ ملتی ہے، وہیں پر ان کی قبر بنتی ہے۔ اور ان کے شیخ بھی تھے شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے وہ خلیفہ بھی تھے، وہیں اللہ تعالیٰ نے روک لیا۔ تو اللہ ہمیں بھی وہاں کی مٹی نصیب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے مدینہ کو کہ وہ اچھوں کو روک لیتا ہے اور گندوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکلے نہیں بلکہ ان کو نکالا گیا ہے۔ کیوں؟ انہا طیبہ تنفی الخبث، یہ گند کو دور کر دیتا ہے اور
اچھے کو یہ روک لیتا ہے، اس لیے یہ گندے تھے، ان کو مدینہ نے نکال دیا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی جو اس وقت نازل ہوئی، فما لکم فی المنافقین، تمہیں کیا ہو گیا منافقین کے بارے میں، فئتین، تم دو جماعتیں ہوگے، فما لکم کیا ہو گیا تمہیں، فی المنافقین منافقین کے بارے میں، فئتین تمہاری دو جماعتیں ہو گئی، واللہ ارکسہم بما کسبوا، ارکس یرکس ارکاسن، اس کے معنی آتے ہیں الٹا پھیر دینا، واللہ ارکسہم، حالانکہ اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا، بما کسبوا، ان کی کمائی کی وجہ سے، یعنی چونکہ اندر سے وہ کافر ہی تھے، وہ مسلمان بنے نہیں تھے، اس لیے اللہ نے ان کو مدینہ سے نکال دیا اور واپس جہاں تھے وہیں ان کو پہنچا دیا۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، جتھے دی کھوتی اتھے جا کھڑوتی، تو بس وہ واپس چلے گئے، جہاں سے آئے تھے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بھیج دیا۔ واللہ ارکسہم، حالانکہ اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا، بما کسبوا، ان کی کمائی کی وجہ سے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو کہ تم ہدایت دے دو، من اضل اللہ، اس شخص کو جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، اور جب اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے تم اب ان کو ہدایت پر نہیں لا سکتے ہو۔ کیوں؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی راستہ، یعنی اب ہدایت پر تم لانا چاہو اس کو ہدایت پر نہیں لا سکتے ہو۔ اور اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ اللہ اسی کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہی پر رہنا چاہتا ہے، جو ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا ہے۔ جو ہدایت کی طرف آنا چاہے اس کو اللہ ضرور ہدایت دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا اعلان ہے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر پر ہی قائم رہے۔ تو اب جو آدمی کفر پر قائم رہنا چاہتا ہے، ایمان کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، اس کو حق کی اور ہدایت کی تلاش ہی نہیں ہے، پھر اس کو راستہ بھی اللہ کی طرف سے ملتا نہیں ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو وہ زبردستی گمراہ بنا دے، نہیں، بلکہ جو گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو وہ گمراہی پر لگا دیتا ہے، اور جو ایمان کی طرف آنا چاہتا ہے، جو حق اور ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو وہ ضرور ہدایت دیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی الیہ، اور وہ اپنی طرف بلاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اپنی طرف راستہ بتاتا ہے، کس کو؟ من ینیب، جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے، جو رجوع کرنا چاہتا ہے اس کو وہ راستہ دکھا دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا، جو لوگ کوشش کریں گے، فینا ہمارے متعلق یعنی ہمیں پانے کے لیے، تو لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس کو راستہ دکھا دیتا ہوں، وہ راستے پر چل کے آ جاتا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی لوگ گمراہی میں ہیں، اگر وہ ہدایت کے طلبگار بن جائیں کہ مجھے سچا راستہ مل جائے، مجھے ہدایت کا راستہ مل جائے، اور اپنے مالک سے مانگے کہ اے پروردگار، اے میرے مالک، مجھے سیدھا اور سچا راستہ دکھا دے، اللہ ضرور اس کو راستہ دکھا دے گا۔ اللہ اس کے لیے ایسے حالات بنا دے گا کہ وہ ہدایت پر آ جائے گا، وہ ایمان پر آ جائے گا، اور جو گمراہی میں رہنا چاہے گا پھر اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے، بلکہ کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے۔ ابو طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا، آپ پر اپنی جان کو قربان کرنے والا ہے، لیکن ہدایت کی تلاش نہیں تھی، طلب نہیں تھی، ہدایت نہیں ملتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہو گیا، اللہ نے آیت نازل کی، آپ کو تسلی دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، پیارے آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں اسے ہدایت نہیں ملتی ہے، ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ وہ اعلم بالمہتدین، وہ ہدایت کے راستے کی طلب کرنے والوں کو جانتا ہے، اور جو ہدایت کی طلب میں ہوتا ہے اس کو وہ ہدایت
ہدایت دیتا ہے۔ ابو طالب کو ہدایت کی طلب ہی نہیں ہوئی، اس لیے اس کو ہدایت نہیں ملی، اور حبشہ کے بلال کو ہدایت کی طلب تھی، اللہ نے حبشہ سے اس کو اٹھایا، مدینہ میں پہنچایا، امیہ ابن خلف کے گھر میں پہنچایا، اور وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ امیہ ابن خلف آپ کے بڑے دشمنوں میں سے ہے، لیکن اس کا غلام ہونے کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے آ کے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ سلمان فارسی کو فارس سے اٹھایا اور پھر گھماتے پھراتے مدینہ تک پہنچا دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ جوڑ دیا، کیونکہ ہدایت کی تلاش تھی۔ جس کو ہدایت کی تلاش ہوگی اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، جس کو ہدایت کی تلاش نہ ہو اسے نہیں ملتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آج اتنے فرقے ہیں، آج یہ ہے وہ ہے، ہم کس فرقے کے ساتھ جائیں؟ میں یہ کہتا ہوں تم سچے دل سے آنسو بہا کر اللہ سے دعا مانگو، اللہ جو سچا راستہ ہے وہ مجھے دکھا دے، جو ہدایت کا راستہ مجھے دکھا دے، اللہ ضرور اس کی رہنمائی کرے گا اور وہ سچے راستے پر آ جائے گا، حق کے راستے پر آ جائے گا، وہ جماعت حقہ کے ساتھ خود بخود وابستہ ہو جائے گا، اگر سچے دل سے وہ آنسو بہا کر اللہ سے مانگے گا۔ اس کو فرقے سے اور دوسری چیزوں سے، جماعتوں سے باہر آنا ہوگا، اور باہر آ کر سچے دل سے وہ اللہ سے مانگے گا، اللہ ضرور اس کی رہنمائی کرے گا، اللہ ضرور اس کو ہدایت کے راستے پر لگا دے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، آپ ہرگز اس کے لیے راستہ نہیں پائیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں لو تکفرون کہ تم بھی کفر کرو، تم بھی کافر بن جاؤ، یعنی منافقوں کا پلان یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر گھستے ہیں، اور اس لیے گھستے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ وہ تمہیں بھی اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، کما کفروا، جیسا کہ وہ خود کافر ہیں۔ ودو، وہ چاہتے ہیں لو تکفرون کہ تم کفر کرو، کما کفروا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، فتکونون سواء، پھر تم سب کے ساتھ برابر ہو جاؤ، یعنی وہ تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ آ کر تمہاری صفوں میں گھستے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھو مسلمانوں، فلا تتخذوا منہم اولیاء، تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، خالص اللہ کے لیے ہجرت کر کے وہ آ جائیں، تب تک ان کو دوست نہ بنانا۔ ہاں جو ہجرت کر کے آ گیا، اپنے بیوی بچوں کو سب کو لے کر آ گیا، اپنی زمین جائیداد کو چھوڑ کر آ گیا ہے، اب تم اس کے ساتھ دوستی لگا سکتے ہو، کیونکہ یہ علامت ہوگی اس کے مسلمان ہونے کی اور مومن ہونے کی۔ اور یہ واپس گئے، اس کے بعد واپس آئے ہی نہیں تھے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ اعراض کریں، یعنی ہجرت کر کے نہ آئیں، ہجرت کر کے نہ آئیں، اعراض کریں، دین حق سے اعراض کریں، تو پھر فَخُذُوهُمْ، تم ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو۔ کن کو؟ وہی جو آئے تھے، وہ جو آئے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ہونا ظاہر کیا تھا اور اجازت لے کر گئے تھے کہ ہم تھوڑے دنوں کے بعد پھر واپس آئیں گے، تو واپس نہیں آئے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ واپس نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب وہ پکے کافر ہیں۔ فَخُذُوهُمْ، تم ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، اس لیے کہ وہ گویا ظاہر انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کیا تھا، اب پھر کفر کی طرف گئے ہیں تو وہ مرتدین کے حکم میں ہوں گے، اور مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس سے قتل کیا جائے۔ تو وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تم ان کو قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ۔ یہ مخصوص ان لوگوں کے بارے میں، یہ سب کے لیے نہیں ہے کہ جس کافر کو دیکھو اسی کو پکڑو تو قتل کرو۔ بہت سارے لوگ ان آیات کو پیش کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں کوئی کافر ملے اس کو پکڑو اور پکڑنے کے بعد اس کو قتل کر دو۔ نہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے دھوکہ دیا تھا، تو ان دھوکے بازوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ فخذوہم، ان کو پکڑو، وقتلوہم، ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جس جگہ تم ان کو پاؤ، ولا تتخذوا منہم ولیا، اور تم نہ بناؤ ان کو اپنا دوست، ولا نصیر، اور نہ حمایتی اور نہ مددگار ان کو بناؤ، وہ تمہارے مددگار نہیں ہو سکتے ہیں، وہ تمہارا ساتھ دینے والے نہیں ہو سکتے۔ ہوشیار رہو، تمہیں آپس میں لڑنے کی ضرورت بھی ان کے بارے میں نہیں ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ وہ کون تھے؟ منافق تھے، اور ان کا حکم کیا ہے وہ حکم بھی بیان کر دیا گیا۔ اللہ سے دعا کرے پروردگار نفاق سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ